جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مباہلہ ہوا نجار کے عیسائیوں سے، وہ حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہتے تھے۔ آپ نے کہا رب کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بن باپ کے کیسے پیدا ہو گئے؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں ان کے بن باپ کے پیدا ہونے پر تعجب ہوتا ہے؟ رب نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو بن ماں باپ کے پیدا فرما دیا ہے، تو عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا نہیں فرما سکتا؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ تو اس بات پر مناظرہ ہونے لگا، مباہلے تک بات جا پہنچی۔ تو جب مباہلہ طے ہوا، قرآن نے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، تم آؤ ہم آئیں، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں اور پھر مباہلہ کریں۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ ہو۔ تو جب حضور مباہلے کے لیے تشریف لے کر کے گئے تو اپنے ساتھ میں حسنین کریمین علی المرتضیٰ اور حضرت خیر النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ساتھ لے کر کے گئے۔ جب حضور تشریف لے کر کے جا رہے ہیں تو حضور نے اس طرح سے دونوں حسنین کریمین کے بازو کو تھاما ہوا ہے، پیچھے سیدۃ النساء چل رہی ہیں اور ان کے پیچھے مولائے کائنات ہیں۔ جب یہ ملکوتی قافلہ، یہ مقدس نفوس قدسیہ تقدس مآب قافلہ مباہلے کے لیے جاتا ہے تو دیکھیں اگر عورت کو امر مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے تو اپنے محرم کے ساتھ کتنی احتیاط اور کتنی تقدس مآب ہستی ہے، کتنے احتیاط کے ساتھ تشریف لے جاتی ہے۔ سامنے باپ ہے، بازو میں دونوں بیٹے ہیں، پیچھے آپ کے شوہر چل رہے ہیں، اور ہم نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ مولائے کائنات پیچھے حضرت فاطمہ کے قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھتے تھے تاکہ قدموں کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ تو آج بغیر کسی ضروری کام و کاج کے بھی جو عورتیں گھر سے یوں ہی بے پردہ بغیر کسی محرم کے نکل جاتی ہیں، انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے نبی رحمت کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ، مولائے کائنات کے ساتھ حضرت فاطمہ بامر مجبوری گھر سے نکلی ہے، تو کس طرح سے یہ تقدس مآب قافلہ نکلا ہے اور کس طرح سے پردے کا اہتمام کیا ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا عیسائیوں کا، اس نے باقی اور پادریوں سے کہا کہ تم ان سے مباہلہ نہ کرو، یہ وہ تقدس مآب چہرے ہیں، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اگر تم ان سے مباہلہ کرو گے تو نیست و نابود ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے اگر یہ کہہ دیں ان پہاڑوں سے کہ یہاں سے ہٹ جائیں تو یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے، کوہ ہمالیہ بھی اپنی جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اور یہ مقدس نفوس قدسیہ جو ان کے ساتھ میں بچے اور عورت ہیں، اگر ان کی آواز پر، ان کی دعا کرنے پر یہ آمین کہہ دیں تو صفحے ہستی سے عیسائیوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، تمہارا نام و نشان صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اگر تم اپنے مذہب مسیحیت پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو ان سے مباہلہ نہ کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں ان مقدس چہروں کو، یہ تقدس مآب قافلہ جو یہاں پر آیا ہے، اس لیے اگر اپنے دین کی خیر منانا ہے تو ان سے مباہلے سے انکار کرو اور رفو چکر ہو جاؤ، پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ تو اب دیکھیے جن لوگوں نے نبی کے خاندان کی حیا کی، میرے ان جملوں کو غور سے سنیے، جن لوگوں نے نبی کے خاندان کی حسنین کریمین پنجتن پاک کی حیا کی اور مقابلے میں آنے سے انکار کر دیا، تو آج دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ جہاں پر بھی مذہب مسیحیت کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ الگ بات ہے کس انداز سے انہوں نے اپنے دین کو جو ہے تو اپنایا ہے اور کتنی تفریق ان کے دین کے اندر کر دی گئی ہے، لیکن جس انداز میں بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، دین مسیحیت پر لوگ موجود ہیں، آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی کے سامنے آنے سے انکار کر دیا تھا، مقابلہ کرنے سے انکار کیا آپ کی حیا کرتے ہوئے۔ تو آج جس طرح بھی موجود ہے دنیا میں مسیحی عیسائی لوگ موجود ہیں،
لیکن جنہوں نے اس خاندان کی حیا نہ کی، آج پوری دنیا میں دیکھ لے، کوئی نہیں کہتا کہ میں یزید کی نسل سے ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ میں شمر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں خولی کی پشتوں میں اتنی پشتوں کے بعد میرا نمبر آتا ہے، کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا میں دیکھو تو لوگ ملتے ہیں، کوئی کہتا میں موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں، کوئی کہتا امام جعفر صادق کی اولاد سے ہوں، کوئی زین العابدین کی اولاد سے ہے۔ تو جنہوں نے نبی کے خاندان کی حیا کی وہ لوگ تو موجود ہیں، اگرچہ دین باطل پر ہی موجود ہیں، لیکن جن لوگوں نے دین حق کو اپنا کر اور اس خاندان کی وفا نہ کی اور ان کی حیا نہ کی، آج ان کا نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے حیا کی تھی تو وہ باقی، اور جنہوں نے حیا نہیں کی سینہ سپر ہو کر کے سامنے آ گئے مقابلہ کرنے کے لیے، ان لوگوں کے نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ آج کہیں پر کوئی یزید کا خاندانی نہیں ملتا، کوئی شمر کی پشت والا نہیں ملتا ہے، کوئی خولی کا ماننے والا نہیں ملتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو حسین تو نبی سے ہیں، نواز سے ہیں، لیکن حضور کہتے ہیں میں حسین سے ہوں۔ تو کہا مفسرین کرام نے اور سیرت نگاروں نے بیان فرمایا ہے کہ اس جملے کا مقصد حضور کے یہ ہے جو کہا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی آج میری شریعت اگر دنیا میں قائم ہے دین مصطفیٰ تو صرف حسین ہی کی وجہ سے قائم ہے۔